السلام علیکم ناظرین، ہیپی جیئر ٹی وی سے میں ہوں آپ کی میزبان علیشہ اسلم۔ آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں انوویٹو زون ریہیبلیٹیشن کی سی ای او ڈاکٹر اطرت ظاہرہ۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اپنے مزاج میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں، جنہیں ہم موڈ سوئنگز کہتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں کون کون سی ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں اور ہم ان پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ موڈ سوئنگز کنہیں کہتے ہیں؟ دیکھیے، موڈ سوئنگز یعنی بلا وجہ کسی وقت ہمارا دل بہت اداس ہو جائے اور بغیر کسی وجہ کے ہم کوئی اندر سے خوشی محسوس کرنا شروع کریں، اسے ہم موڈ سوئنگز کا نام عرف عام میں دیتے ہیں۔ عام طور پر ایک انسان میں کس طرح کے موڈ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، مطلب کتنی ٹائپس کے ان کے موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم عام انسانوں کی بات کریں، میں اپنی یا آپ کی بھی بات کروں، تو ہم سب کی زندگیوں میں ایسے لمحات موجود ہیں جس میں ہم بلا وجہ خوش ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں ہوتی اور ہم کوئی سیلیبریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یا بلا وجہ کسی دن ہمارا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا اور موڈ کافی اپسیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس میں کسی کوئی ریشو نہیں ہے، تقریباً تمام انسان موڈ کی ڈفرینٹ ویریشنز رکھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ جو بات کرنا چاہ رہی ہیں وہ بائی پولر ڈس آرڈر کی طرف ہے۔ ہاں جی، جہاں کہیں ہمارا موڈ اس حد تک خراب ہونے کی سائڈ پہ جاتا ہے کہ وہ کوئی بیماری بن جاتا ہے۔ بائی پولر ڈس آرڈر کا اگر میں آپ سے تعارف کراؤں تو یہ نام سے ہی ظاہر ہے، بائی پولر یعنی دو پولز۔ یہ موڈ کے دو ایکسٹریمز ہوتے ہیں، دو اہم پول ہوتے ہیں، جس میں ہم بعض اوقات ڈپریشن کی یعنی کلینکل ڈپریشن کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں، جہاں ہماری ہائیجین بہت خراب ہو جاتی ہے، اٹھنے کو، نہانے کو، کسی سے بات کرنے کو، اپنے کپڑے چینج کرنے کو بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا، اور ایسے افراد بالکل گمسم ہو جاتے ہیں، اپنے کمرے میں سوئے رہتے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ لیکن وہی شخص جب موڈ کے دوسرے پول پہ جاتا ہے تو وہ اس کی شخصیت بالکل اس کے برعکس نظر آتی ہے، جس میں کہ وہ بہت زیادہ ٹاکیٹیو ہو جاتا ہے، لوگوں سے بہت زیادہ میل جول قائم کرتا ہے، پارٹی لائف کو انجوائے کرتا ہے، دوستوں کا دوست بن جاتا ہے، تحفے تحائف دینا، بہت زیادہ شاپنگ کرنا، بہت زیادہ پیسوں کو استعمال کرنا، اور اپنے موڈ کو مینیج کرنے کے لیے وہ آپ کو بہت پرجوش نظر آتا ہے، انرجی بہت زیادہ ہائٹنڈ نظر آتی ہے، اس کی یہاں تک کہ گفتگو اور بات کرنے کی ٹون اور بڑی ہائی پچ پہ وہ آپ کو بولتا ہوا بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو دونوں آپ نے بتائے بائی پولر ڈس آرڈرز، یہ دونوں کن کن افراد میں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اگر میں آپ کو ریشو بتاؤں تو کچھ اس کی ریشو جہاں پر ریسرچ بیسڈ ڈیٹا موجود ہے جن ملکوں میں، تقریباً کل آبادی کا کوئی 6% حصہ ہے جو بائی پولر ڈس آرڈر یا موڈ ڈس آرڈر سے ریلیٹ کرتا ہے۔ موڈ ڈس آرڈرز کی اور بھی اقسام ہو سکتی ہیں، جس میں میجر ڈپریسو ڈس آرڈر یا بائی پولر کی ہی فردر دو کیٹیگریز ہیں، جس میں کہ بائی پولر 1 اور بائی پولر 2۔ لیکن اس میں تھوڑی تھوڑی ویریشن کے ساتھ ہم کسی پیشنٹ کو ڈائگنوز کرنے کی سائٹ پہ جاتے ہیں، جس میں بعض اوقات ہم اس کا تھرو آؤٹ ڈپریس موڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس میں ہمیں بائی پولر میں 1 میں جیسے کہ مینیا اور ڈپریشن دونوں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بائی پولر 2 میں ہمیں ہائپومینیا اور ڈپریشن نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ان ٹرمز میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن مینلی اگر میں جرنلائز کر کے آپ کو بتاؤں تو موڈ ڈسٹرب اتنا نظر آتا ہے کہ موڈ کی وجہ سے اس کی اوور آل زندگی کی فنکشنالٹی ڈسٹرب ہوتی نظر آتی ہے، جس میں اس کی جسمانی صحت، اس کی نفسیاتی صحت، اس کو سوچیں عجیب و غریب آ رہی ہوتی ہیں، اس کی سماجی صحت یعنی لوگوں کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ بھی موڈ کی نظر ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ اپنے موڈ کی وجہ سے لوگوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات اپنے موڈ کی وجہ سے کسی کو ہیوملیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو موڈ کی وجہ سے آپ کی لائف جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کی روحانی صحت یعنی آپ کا اور آپ کے گاڈ کا کنیکشن بھی اس موڈ کی نظر ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس جو ریشو آتی ہے اس میں کون سی ایج کے پرسنس ہیں زیادہ تر کہ جن میں موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں؟ دیکھیے، موڈ ڈس آرڈر کا اگر میں آپ کو جو کرائٹیریا ہے کہ اس کا آنسیٹ، تو جو موڈ کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں یہ کسی نے شروع سے کیری کی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی اگر میں اس کا آپ کو بتاؤں کہ 80% تو جینیٹک رول ہے اس کے پیچھے، جس میں کسی نے ایسی خاص جینیٹک کمپوزیشن کیری کی ہوئی ہے کہ اس کو موڈ کی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں۔ ہم بچپن سے ہی ایسے بچوں کو آبزرو کر سکتے ہیں
جن کو بلا وجہ کسی دن دل نہیں چاہ رہا اسکول جانے کو، یا وہ ایوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی ایسی چیز کو جہاں پر انہیں جج کیا جا رہا ہے، یا بلا وجہ ان کا موڈ بہت ہائٹنڈ ہے، یا بلا وجہ وہ کسی ڈپریشن کا شکار ہیں. ہم بچپن سے کچھ چیزوں کو، کچھ عادات کو آبزرو کر سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے کوئی ایڈلٹ ہوتا ہے اور اس کی زندگی سے وہ چیک اینڈ بیلنس ختم ہوتا ہے، وہ آزادی کی طرف جاتا ہے، تو یہ بیماریاں کھل کے اسے اپنا شکار بناتی ہیں. اگر دیکھا جائے ہم بھی کسی پرسن کو یہاں پر لانے کے بعد اس کی ہائی پاور لے کے اس کو فنکشنل کرنے کے لیے اسے کمپوز کر کے اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا شخص پھر وہ اپنی بیماری کے سے ریلیٹ کر کے اپنی زندگی کو خود کمپوز کرتا ہے بعد میں. لیکن ٹین ایج ایک ایسی ایج ہے جہاں پر کسی بھی شخص کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں نہ صرف کوئی بیماری کا آنسٹ بلکہ اس کے کوئی جینیٹک یا اس کے ہارمونل چینجز جو ہیں وہ بھی وہاں پر بڑا رد عمل دکھا رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں کوئی شخص پرابلم کا شکار ہوتا نظر آتا ہے. اگر کوئی پیشنٹ ٹریٹمنٹ لیتا ہے تو وہ اس ٹریٹمنٹ کے دوران یا کتنے عرصے بعد ریکور کر جاتا ہے؟ دیکھیں، اگر ٹریٹمنٹ میں کوئی آتا ہے تو شروع کے ہی 15-20 دنوں میں وہ آپ کو فنکشنل اور پروڈکٹیو نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہو جانا. لیکن جسے میں ٹریٹمنٹ کہہ رہی ہوں وہ انفیکٹ ایک ٹریننگ ہے، اپنی ڈس آرڈر کی مینجمنٹ کرنے کی ٹریننگ ہے. جیسے آپ شوگر کا مرض لیں، اگر میں مثال آپ کو کسی ایسے ڈس آرڈر سے دوں جس کے بارے میں سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو شوگر کے پرابلم میں کیا ہوتا ہے کہ شوگر میں کسی کا گلوکومیٹر پہ ایک دن شوگر ہائی ہوئی تو ایک ہی دن کی مینجمنٹ سے گلوکومیٹر پہ مینجمنٹ اس کو دکھا دیتی ہے کہ اس کا جو گلوکومیٹر پہ شوگر لو لیول ہو گیا ہے، وہ نارمل ہو گیا ہے. تو اس طرح کی جتنی کرونک بیماریاں ہیں اس میں ٹھیک ہونا کنسرن نہیں ہے، اس میں آپ کا ٹھیک رہنا کنسرن ہے کہ آپ ایسے اینٹی ڈاٹ کو سیکھ کے پریکٹس کریں، ایسی مینجمنٹ کو اپنی زندگی میں شامل کریں کہ دوبارہ وہ پرابلم آپ کو تنگ نہ کر سکے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے جو بچے ہیں وہ ان کا اتنا اختیار نہیں ہوتا ان پہ کہ وہ ان کو لے کے آ سکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو ان کو کیسے مینیج کرنا چاہیے سب کچھ؟ دیکھیں، یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ کوسچن کیا ہے. میں پچھلے 20 سال سے اس فیلڈ سے کنیکٹڈ ہوں، اور مجھے یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ جب بھی کوئی پرسن پرابلم کیری کرتا ہے تو اس پرابلم کا ایک میجر پارٹ ہے ڈینائل، جس میں اس کو اپنا آپ ٹھیک نظر آتا ہے اور دنیا کے باقی تمام لوگ ٹھیک نظر نہیں آتے. ایسے میں اگر فیملی انڈرسٹینڈ کرتی ہے، ہمارے پروگرامز کے حوالے سے بھی وہ اگر اپنے کسی بچے میں کوئی ڈیفیکلٹی دیکھتے ہیں تو پھر فیملی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈیسیژن بنائیں اور وہ اس ٹریپ میں نہ رہیں کہ یہ اپنے آپ کو ٹھیک کنسیڈر کر رہا ہے یا یہ علاج کروانا نہیں چاہ رہا. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال اگر دوں کہ اگر آپ کو بخار ہے اور آپ نہیں چاہتی کہ بخار اتر جائے، مگر میں زبردستی آپ کو پیناڈول انجیکٹ کروں تو بخار اترے گا ہی نا. اور اگر کوئی چیز بیماری کے زمرے میں آتی ہے، کوئی چیز جسے آپ سمٹم کے طور پہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں. کوئی شخص چاہے یا نہ چاہے ٹریٹمنٹ اپنا کام پورا کرتا ہے. میرے پاس جتنے مریض آتے ہیں کوئی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا اپنے ایشو کو، ہمارا پہلا کام ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ڈینائل مینجمنٹ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، جس میں ہم ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ جو پرابلمس ان کے ساتھ ہیں یہ ان کی بیماری کا حصہ ہے، اور اس پرابلم سے انہی کی زندگی خراب ہو رہی ہے، اس سے دوسرے لوگوں کو اتنا فرق نہیں پڑ رہا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیملی میں یا گھر میں ہونے والی لڑائی جھگڑے یا جو ان کے معاملات ہیں اس کی وجہ سے بچوں میں موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بالکل نہیں کہہ سکتے کہ کوئی لڑائی جھگڑا کسی بیماری کی وجہ بنتا ہے، لیکن ایگریویٹ ضرور ہو جاتا ہے ڈس آرڈر. جیسے پہلے سے پری ڈسپوزیشن کہیں موجود ہوتی ہے. جیسے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اگر ماں باپ کے بیچ میں اور ان کے 5 بچے ہیں تو 5 میں سے کوئی ایک بچہ سرفیس پہ آتا ہے پرابلم کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 میں سے 4 کے جو جینیٹک کمپوزیشن ہے وہ اور طرح کے ہیں، اس نے کوئی اسپیسیفک جینز کیری کیے ہیں، اور اس لڑائی جھگڑے نے اس کے جینیٹک کمپوزیشن کو ٹریگر کر دیا ہے. یعنی پہلے سے موجود کوئی جیسے کہہ لیں بارودی مواد رکھا ہے، اور
جلتی میں تیل کا کام اس لڑائی جھگڑے نے کر دیا ہے. تو گھر کا انوائرمنٹ 20% کسی کے اوپر اپنا رد عمل کرتا ہے. 80% بیماریوں کا، ذہنی نفسیاتی بیماریوں کا تعلق جو ہے وہ جینیٹک کمپوزیشن سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو موڈ ڈس آرڈرز ہیں، کیا ان کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہوتی ہیں، خودکشی کی طرف بھی کچھ جاتے ہیں؟ بالکل. اگر میں ڈپریشن کی سویئر فارم آپ کو بتاؤں تو ڈپریشن کی سویرٹی کا اندازہ آپ میری اسٹیٹمنٹ سے لگائیں کہ ڈپریشن میں مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈپریشن کی اسٹیٹ میں سب سے مشکل کیا کام لگتا ہے، جیسے لوگوں کو نہانا دھونا، اپنے کپڑے چینج کرنا. لیکن ڈپریشن کی سویرٹی میں سب سے مشکل کام سانس کا آنا اور جانا ہوتا ہے. یعنی اتنی کوئی بھاری سٹیٹ ہوتی ہے، اتنی کوئی زندگی میں تاریکی اور مایوسی ہوتی ہے کہ ایسے پرسنس جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں انہیں سانس لینا بھی بھاری ہوتا ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں آپ دیکھیں گی جو ڈپریشن کی سٹیٹ میں جاتے ہیں اور وہ خودکشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم خبروں میں بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی نے غربت سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. تو میں اگر آپ کو ایک ماہر کے طور پہ اپنی رائے دوں تو غربت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی شخص خودکشی کی سائڈ پہ جائے. غربت ایک چیلنج ہے جس میں لوگوں کو کام کر کے اپنی زندگی بہتر بنا کے فیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن خودکشی کہاں ہوتی ہے؟ خودکشی وہاں ہوتی ہے جہاں پر آپ مایوس ہو جاتے ہیں، آپ ڈپریشن کی سٹیٹ ڈیولپ کر جاتے ہیں، وہاں پر خودکشیاں ہوتی ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ غربت میں ہو، بہت سارے لوگ ریسورسز رکھنے کے باوجود خودکشی کی سائٹ پہ جاتے ہیں. آپ نے بہت سارے ابھی حال ہی میں فلمی اداکاراؤں کے بارے میں سنا ہوگا، سشانت سنگھ کا کافی فیمس ہوا. بالکل فیمس ہوا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ زندگی کتنی بلیسڈ رہی ہے اس کے ساتھ، ہر کامیابی اس کے پاس تھی، لیکن مینٹل سٹیٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو جب ڈپریشن ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ کو پھر کچھ اچھا نہیں لگتا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کی مینٹل سٹیٹ ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے اگر میں تھوڑا سا برین کیمسٹری بھی بتانے کی سائڈ پہ آپ لوگوں کو جاؤں، جو کہ میری رائے ہے کہ عام لوگوں کو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہمارے برین میں کچھ فلوئڈز ہوتے ہیں، کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمارا موڈ ڈٹرمن کرتے ہیں. ڈوپامن ایک ایسا کیمیکل ہے جس میں فردر کوئی 20-22 کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو ہمارے موڈ کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اگر ڈوپامن اوور رش ہو جاتا ہے ہمارے برین میں تو ہم مینیا کی سائڈ پہ جاتے ہیں، ہم بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں. لیکن اگر اسی ڈوپامن میں کمی ہو جائے، ڈیٹیوریشن ڈیولپ ہو جائے تو کوئی پرسن ڈپریشن کی سائڈ پہ جاتا ہے. اور بائیپولر ڈس آرڈر میں کیمیکل کا یہی بلا وجہ اپ اینڈ ڈاؤن کسی کو موڈ کی خرابی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کیمیکل کو نارملائز کر کے چلیں، جس کے لیے تھوڑے سے میں ٹپس اپنے دیکھنے والوں کو بھی دینا چاہوں گی کہ گراؤنڈ لیول پہ اگر وہ اپنے لائف سٹائل کو مینج کرتے ہیں، اپنا فوڈ انٹیک ہیلدی رکھتے ہیں، پانی کا استعمال باقاعدہ کرتے ہیں، واک اینڈ ایکسرسائز پراپرلی کرتے ہیں، اور لاسٹ میں اپنی نیند کا خیال رکھتے ہیں، یعنی اپنی 8 گھنٹے کی نیند کو وہ انشور کرتے ہیں، تو پھر برین کیمیکل نارملائز ہونے کی سائڈ پہ ہی رہتے ہیں، پھر انہیں کوئی میجر ڈیفیکلٹی فیس کرنی نہیں پڑتی. اور اگر اس کے باوجود چیزیں ہاتھ میں نہ آ رہی ہوں تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ کسی ماہر سے رابطہ کریں. جی ناظرین، آپ نے جانا کہ انسان کے مزاج میں کون کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ان پر ہم کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے ریلیشن شپس کے بارے میں کہ کس طرح سے ایک ریلیشن ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ علیشہ اسلم کو دیجیے اجازت. ہیپی جیو، ہیپی پاکستان.